تاریخ اسلام کا ایک ایسا موڑ جسے اللہ نے صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک نظام زندگی کا آغاز بنا دیا، جن میں پوری دعوت دین اور مسلمانوں کی کامیابی کا راز چھپا ہے۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ہمارے آج کے لیے نظریہ آئیڈیالوجی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مدینہ کی یہ ہجرت ہمیں دعوت اور زندگی کے کون سے 5 بنیادی سبق دیتی ہے۔ دعوت کا کام کبھی رکتا نہیں، مسلسل جد و جہد۔ سوال: مدینہ منورہ میں اسلام کب پھیلا؟ جواب: ہجرت سے 2 سال پہلے۔ گہرائی کا نقطہ: دینی دعوت۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہجرت کے بعد دعوت کا کام شروع ہوا، مگر سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعوت کو محدود نہیں کیا۔ جب مکہ میں زمین تنگ ہوئی تو آپ نے طائف کا سفر کیا، اور جب وہاں سے بھی مایوسی ہوئی تو آپ مکہ میں رہتے ہوئے ہر قبیلے، ہر قافلے اور ہر آنے والے شخص تک دین کا پیغام پہنچاتے رہے۔ دعوت کے لیے ہمیشہ بہترین ماحول کا انتظار نہ کریں۔ اگر آج آپ کے علاقے، محلے یا خاندان میں دین کی بات کرنا مشکل ہے، تو کیا آپ نے یہ پیغام سوشل میڈیا، پڑوسی شہر یا ملک سے باہر بسنے والے لوگوں تک پہنچانے کا متبادل راستہ ڈھونڈا؟ مدینہ میں اسلام 2 سال پہلے آپ کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ دعوت کے لیے جگہ نہیں، جذبہ اہم ہوتا ہے۔ مخلص اور بھروسے مند ساتھی، رفاقت کی اہمیت۔ سوال: ہجرت کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ گہرائی کا نقطہ: دینی جماعت۔ سب سے بڑی آزمائش اور شدید ترین خطرے کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سب سے مخلص اور وفادار ساتھی کی ضرورت تھی۔ حضرت ابو بکر کا ساتھ صرف جسمانی نہیں تھا، یہ فکری، ایمانی اور مالی ساتھ تھا۔ وہ غار ثور میں ڈرتے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سے بچانے کے لیے خود کو پیش کر دیتے ہیں۔ سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کس دن داخل ہوئے؟ جواب: جمعہ کے دن۔ گہرائی کا نقطہ: اجتماعی زندگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا اختتام کسی رسمی دعوت، استقبالیہ یا ضیافت سے نہیں کیا، بلکہ پہلی نماز جمعہ سے کیا۔ جمعے کا دن صرف ایک چھٹی نہیں ہے، یہ امت کی اجتماعیت، وحدت اور ہفتہ وار تجدید عہد کا دن ہے۔ نئے اسلامی معاشرے کا آغاز ہی اس اجتماعیت کی بنیاد پر ہوا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت اور ہمارے کاموں میں نظام آئے، تو ہمیں اپنے کاموں کا آغاز اللہ کے حکم اور اس کی اجتماعی اہمیت کو سمجھ کر کرنا چاہیے۔ مدینہ منورہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے مہمان رہے؟ جواب: حضرت ابو ایوب انصاری کے۔ گہرائی کا نقطہ: اخلاق نبوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مدینہ کے حکمران، لیڈر اور نبی بن کر آئے۔ اگر آپ چاہتے تو شہر کے سب سے عالی شان محل یا سب سے بڑے سردار کے گھر قیام فرما سکتے تھے، لیکن آپ نے اونٹنی کو اللہ کے حکم پر چھوڑ کر ایک عام، عاجز اور مخلص صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کے سادہ گھر کو اپنا مسکن بنایا۔ دعوت دین کا کام کرنے والوں کو اختیار، شہرت یا مقبولیت ملنے پر ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عاجزی، ہیوملٹی ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ قیادت کا مطلب خدمت ہے، حکومت نہیں ہے۔ دعوت میں ہمارا رویہ تواضع اور نفس کی پاکیزگی کا مظہر ہونا چاہیے، ورنہ شہرت کا تکبر ساری محنت کو ضائع کر دے گا۔ ریاست کی بنیاد: مسجد کا مرکزیت۔ سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر پہلا کام کیا؟ جواب: مسجد نبوی کی تعمیر۔ گہرائی کا نقطہ: نظام حیات۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلامی ریاست اور مسلم معاشرے کی بنیاد کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عبادت، تعلیم اور اجتماعیت کا مرکز یعنی مسجد قائم کی۔ ہماری ذاتی زندگی اور ہماری دعوت کی ترجیحات میں اللہ سے تعلق اور دین کی تعلیم کو مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ اگر ہماری نجی یا اجتماعی زندگی میں اللہ کا حکم، مسجد کا کردار دوسرے درجے پر ہے اور ہماری نوکری، پیسہ یا دیگر دلچسپیاں پہلے درجے پر ہیں، تو ہماری بنیاد کمزور ہے۔